لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم، سيدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم النار وبئس المصیر. قابل قدر سادات کرام، مومنین و مومنات، الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھم ہل میں شیعہ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 1441 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ کریم شرکت کنندگان کو، بانیان مجالس کو، پڑھنے سننے والوں کو، تبرک نیاز لانے والوں کو، والنٹیئرز کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے، اور اللہ یہ نعمت ذکر حسین، ذکر محمد و آل محمد ہماری نسلوں میں برقرار رکھے۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو جزائے خیر کے ساتھ طول حیات، پربرکت زندگی، حوادث اور بیماریوں سے محفوظ حیات طیبہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ 3 دنوں میں بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سماعت و نظارت فرمایا ہے، اور اب ہم آج چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ فلسفہ احکام کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم نے عرض کیا کہ ایک لفظ ہے حکم، ایک لفظ ہے امر، ایک لفظ ہے قضا۔ قضا کی جمع ہوتی ہے قضایا،
فیصلہ کے معنی میں جو آتا ہے، امر کی جمع ہوتی ہے اوامر، حکم کی جمع ہوتی ہے احکام۔ آج کی تقریر صرف 2 اور آیتیں آج قرات کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ بڑھ جائیں گے اوامر کی طرف۔ ان 2 آیتوں میں ایک آیت تو یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے حبیب آپ کے رب کی قسم، اللہ خود فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے آپ کے امتی، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں قاضی نہ مان لے۔ حکم یحکمو، حکم ماننا، حکم کہتے ہیں قاضی کو، ثالث کو بھی کبھی حکم کہتے ہیں، عموماً حکم ہوتا ہے بمعنی قاضی، جسٹس کے، جج کے۔ جب تک یہ آپ کو جج نہ مان لیں کن امور میں، اپنے جھگڑوں میں جب تک آپ کو یہ جج نہ مان لیں، قاضی نہ مان لیں، حاکم نہ مان لیں، جب تک آپ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر لیں، یہ مومن بن ہی نہیں سکتے۔ پتہ چلا مومن کلمے سے نہیں بنتا، اطاعت پیغمبر سے بنتا ہے۔ اگر مومن کلمے سے بنتا ہوتا تو ایک گائے نے بھی کلمہ پڑھا تھا حضور کے دور میں، دریا کی روانی نے بھی کلمہ پڑھا تھا، پیبلز نے بھی کلمہ پڑھا تھا، ایک درخت نے بھی کلمہ پڑھا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں نے بھی کلمے پڑھے تھے، بلکہ ایک لفظ ہے ذبو، واد با عین، ذبو بھاگتا ہوا جا رہا تھا، بھاگتا ہوا بجو، ذبو خوار کہتے ہیں بجو بھاگتا ہوا جا رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا کلمہ یہ بجو پڑھ دے تو ہم کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ 2 قسم کے مسلمان ہیں، کچھ نے بجو سے سن کے پڑھا ہے، کچھ نے علی سے سن کے پڑھا ہے۔ تو آج یہ بات طے ہو گئی، حضور کو حکم ماننا ہے۔ حضور جب تک یہ کائنات ہے، حضور کی شریعت ناسخ الشرائع ہے، حضور کی ذات سید الانبیاء والمرسلین ہے، حضور کی ذات خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ پوری کائنات میں حضور کو کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا، حضور ہر ایک کو نماز پڑھا سکتے ہیں۔ حضور جبریل کو بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، علی کو بھی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ نہ جبریل حضور کو نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ علی حضور کو نماز پڑھا سکتے ہیں۔ ہمارا ٹھوس عقیدہ ہے، ہم نے کبھی نہ گھٹایا ہے نہ کبھی بڑھایا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی طے کہ جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں اے میرے حبیب آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، تو یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ یکون لہم الخیرہ، اللہ اکبر، ان کو حق ہی نہیں ہے۔ کہاں ان کو حق نہیں ہے؟ ابھی عرض کرتا ہوں، ان کو حق نہیں۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور رسول کسی امر میں کوئی فیصلہ کر لے، یکون لہم الخیرہ، ان کو تو حق ہی نہیں ہے، ان کو تو آپشن ہی نہیں ہے کہ یہ اپنی اوپینین کو اللہ اور رسول کے فیصلے کے سامنے پیش کریں۔ ان کو خیار نہیں، خیار یعنی آپشن،
خیال یعنی اختیار. دیکھیے ہمارا اسلام آپشن والا مذہب نہیں ہے، کمپلسری ہے. حکم آ گیا ہے تو نبی پہ بھی ضروری ہے عمل کریں، ورنہ خود دیکھ رہے تھے مخالفت ہوگی. کہا بھی ہے جبریل مجھے میری معذرت قبول کر لے اللہ، اس لیے کہ میں غدیر کے مجمع میں قلت المتقین و کثرت المنافقین، میں دیکھ رہا ہوں متقی تھوڑے ہیں، منافق کثرت سے ہے. جب حضور کے دور میں متقیوں کی قلت تھی، منافقوں کی کثرت تھی، آج ہمارا مذہب کثرت میں کیسے ہوگا؟ متقی ہمیشہ قلت میں رہیں گے، منافق ہمیشہ کثرت میں رہیں گے. میری معذرت قبول کر لیں کہ میں یہ اعلان پبلکلی نہ کروں تو اللہ نے آواز دی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ فلسفہ حکم اعلان غدیر سمجھیے. اے میرے حبیب اگر آپ نے یہ فعل انجام نہ دیا، پڑھا لکھا مجمع ہے، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. حالانکہ تھیوری کے نمبر ہوتے ہیں زیادہ، پریکٹیکل کے نمبر ہوتے ہیں تھوڑے، مگر اسلام میں اس کے برعکس ہے. تھیوری کے نمبر تھوڑے ہیں، پریکٹیکل کے نمبر زیادہ ہے. تھیوری ساری زندگی دی ہے، علی ولی اللہ کا تعارف ساری زندگی ذوالعشیرہ سے آج تک کرایا ہے. پریکٹیکل یہ ہے اگر آج پبلک کے سامنے آپ نے علل اعلان علی کو مولا بنا کے نہ دکھایا تو آپ نے رسالت پہنچائی نہیں. یہ ترجمہ مولویوں نے غلط کیا ہے کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ ترجمہ غلط، کام کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اپنے رب کی رسالت آپ نے پہنچائی ہی نہیں. اگر یہ اعلان نہ کیا، ساری رسالت ایک طرف، علی کی ولایت ایک طرف، رسالت بچتی نہیں جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو. تو جب رسالت علی کے بغیر نہیں بچتی، آپ کا ایمان علی سے ہٹ کے کیسے بچے گا؟ شاباش شاباش. کوئی یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ کہ کوئی خطرہ تھا نبی سے کہ وہ یہ اعلان نہیں کریں گے. خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ نہیں تھا، استغفر اللہ. ظاہر ہے ان کے تو ناز اٹھاتا رہا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اے میرے حبیب آپ نہیں بولتے، ہم موتی رولتے ہیں. یہ آپ کی زبان لہجہ آپ کا ہوتا ہے، الفاظ ہمارے ہوتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ کو تو عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو کوئی خطرہ نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی خطرہ خوف نہیں ہے کہ نبی یہ اعلان نہیں کریں گے. تو اس میں تاکید کیوں ہے؟ فلسفہ احکام میں ایک بات سمجھ لیجئے، کبھی کہا جاتا ہے نبی کو، سمجھایا جاتا ہے امت کو. نبی سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ اعلان ولایت علی نہیں کریں گے، امت سے یہ خطرہ ہے علی کی ولایت کو سیکنڈری شمار کر دیں گے. نبی سے کہا اگر آج آپ نے اعلان نہ کیا تو رسالت نہیں پہنچائی. خطیب سے کہا ممبر سے تو نے علی کے فضائل نہ پڑھے، مجلس ہی نہیں پڑھی. مارنے دیں. اصل میں کیونکہ بزرگ نہیں لگا رہے تو پھر بچے تو لگائیں گے. کوئی لگا نہیں، شاہ جی کوئی بات لگا نہیں، نہ آپ کے کہنے سے وہ رکیں.
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اللہ اکبر من امرہم. جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، قضا ذہن میں رہے، مما قضیت فیما قضیت، جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر میں فیصلہ کر دے تو یہ اندر اپنے کوئی حرج محسوس نہ کرے. پتہ چلا اللہ کو پتہ تھا میرے فیصلوں پر بھی حرج ہوگی، نبی کے فیصلوں پر بھی ان کو حرج ہوگی. ایک بات طے ہو گئی، مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے اللہ اور رسول کے فیصلے پر حرج محسوس نہ کرے، خود فیصلہ نہ کرے، فیصلہ کرائے تو یا اللہ سے کرائے یا اللہ کے رسول سے کرائے. جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے اور رسول کو حکم بنا لے اور رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو یہ اس کو تسلیم کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ اپنا سر تسلیم فیصلہ اللہ اور رسول کے فیصلے کے سامنے خم کر دے، اکڑے نہیں، اکڑ کے نہ پوچھے امین کا ام من رب کا، یہ اعلان جو تو نے غدیر کا کیا ہے اللہ کے رسول اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے. حالانکہ آیت کہہ رہی ہے من رب کا، آیت کہہ رہی ہے تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا، وہ صاحب کہہ رہے ہیں تیری طرف سے ہے یا رب کی طرف سے ہے. اور عجیب فلسفہ کام ہے، کچھ چیزیں فوراً مل جاتی ہے، کچھ چیزیں دیر سے ملتی ہے. سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایک سائل نے کہا مجھے عذاب چاہیے، جلدی عذاب چاہیے، اور عذاب تھمے نہیں، عذاب رکے نہیں. دوسری جگہ کہا فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے اوپر اگر یہی حق ہے تو ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر. ادھر جو سائل نے کہا میں منکر ہوں ولایت علی کا اور میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں تو میرے اوپر عذاب ایسا نازل کرے جو ٹلے نہیں. ادھر اللہ کہہ چکا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے میرے حبیب جب تک آپ امت میں ہیں ہمارا عذاب نہیں آئے گا. حضور تو سامنے کھڑے ہیں، عذاب آ گیا ہے، پتھر آ بھی گیا ہے، حارث بن نعمان فہری کو تباہ و برباد کر بھی گیا. تو میں یہ کہوں گا جو علی کا منکر ہے وہ نبی کی امت میں رہا کب ہے کہ عذاب نہ آئے؟ جب امت سے نکل گیا تو عذاب بھی آ گیا. اب ایک مسئلہ اور طے ہو گیا کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں عذاب دیر سے ہوتا ہے، کچھ ایشوز میں عذاب جلدی ہو جاتا ہے. میں تو حیران ہوں لا الہ الا اللہ کے انکار پر بھی عذاب دیر سے ہوتا ہے، ورنہ ابو لہب کو فوراً ہو جاتا، ابو جہل کو فوراً ہو جاتا، ابو سفیان کو فوراً ہو جاتا. مگر محمد الرسول اللہ کے انکار پر بھی عذاب ہوتا ہے مگر دیر سے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں منافقوں پہ، عبید اللہ ابن ابی پہ کہاں عذاب نازل ہوا، اپنی طبیعی موت مر رہا ہے اور پیغمبر کا کرتا بھی لے کے جا رہا ہے. آپ اندازہ فرمائیں پیغمبر کرتا دے رہے ہیں اس کو اور کہہ رہے ہیں اصحاب کہ رئیس المنافقین کو آپ کرتا دے رہے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں یہ کرتا اسے فائدہ نہیں دے گا. پتہ چلا نسبت تب فائدہ دیتی ہے نبوت کی جب ایمان بھی بندے کا موجود ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کرتا فائدہ نہیں دے رہا تو قرب بھی فائدہ نہیں دے گا اگر دل میں ایمان نہ ہو. لہذا آپ نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے منکر کو اللہ نے عذاب کیا مگر دیر سے، بلکہ اکثر کو تو قیامت میں کرے گا. اکثر جو محمد الرسول اللہ کے منکر ہیں ان کو بھی عذاب کرے گا دیر سے. عموماً تو اس دنیا میں ریلیکس رہیں گے مگر عجیب منظر فکر ہے، ادھر حارث نے انکار ولایت علی کیا، ادھر پتھر آ گیا. اچھا سن لیجئے، یہ بھی فلسفہ احکام میں ہے، پتھر کل 2 مرتبہ
آسمانوں سے آئے ہیں، ایک مرتبہ ابابیل لے کر آئے. کچھ سمجھ رہے یا نہیں؟ ابابیل پتہ نہیں آپ نے دیکھے یا نہیں، آج بھی ابابیل کعبے میں موجود ہے. آپ دیکھیے گا جا کے، چھوٹے، یہ چڑیا سے بھی چھوٹے. اب چڑیا کی چونچ کتنی ہوتی ہے؟ اس سے چھوٹی چونچ ہے ابابیلوں کی. ابابیلوں کی چونچوں میں اللہ نے وہ کنکر بھیجے، پیبلز بھیجے چھوٹے چھوٹے، ایک ایک ابرہہ کے لشکر کے ایک فوجی پر گرتا تھا اور اسے بھسم کر دیتا، ایٹم بم بن کے گرتا تھا. اب جملہ کہنے دے، جس کے کارخانے کا کنکر اتنا سخت ہو اس کے کارخانے کا پتھر کتنا سخت ہوگا. کنکر آیا تھا کعبہ پہ حملہ کرنے والے کے خلاف، پتھر آیا ہے مولود کعبہ پہ حملہ کرنے والے. اب لگا دے، شاہ جی سے نہ ڈرے. ایک قضا والی دونوں آیتیں آ گئی. اب ذرا یہ مسئلہ سمجھ لیں، جو فعل امر ہے، فعل امر اگر قرینہ مندوب نہ رکھتا ہو، قرینہ استحباب نہ رکھتا ہو تو دال بر وجوب ہے. یا ایھا الرسول بلغ، حضور پہ واجب ہے کہ وہ تبلیغ کریں ولایت علی کی. تو جو شے نبی پہ واجب ہے وہ امت کے لیے منع کیسے ہو جائے گی؟ نبی پہ واجب ہے کہ وہ تبلیغ فرمائیں. اچھا، ابلغ نہیں کہا، یہ بھی سن لے. ابلغ اور بلغ باب افعال اور باب تفعیل، یہ ہم نے صرف میں پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. اگر باب افعال ہوتا تو ایک مرتبہ اعلان کافی تھا. باب افعال دلالت کرتا ہے مرہ، ایک. مثلا میں نے آپ سے کہا اکرم عالما، جب عالم آئے تو احترام کریں. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ میری بالکل خواہش نہیں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. عالم آئے تو احترام کریں، یعنی ایک مرتبہ کھڑے، دو مرتبہ نہیں، بس کھڑے ہوئے، بیٹھ گئے، عالم بیٹھ گیا، تقریر شروع ہو گئی. اور میں اگر کہوں کرم العالم تو مطلب یہ ہے کہ بس آپ احترام کرتے ہی رہیں بار بار. اب سمجھ میں آئی بات. ابلغ نہیں کہا، اللہ نے حضور کو ابلغ نہیں کہا کہ یا ایھا الرسول ابلغ. اس کا ترجمہ بنتا ہے ابلاغ، مصدر بنتا ہے ابلاغ، ذرائع ابلاغ. بلغ کہا. اگر علی کی ولایت صرف غدیر میں کہلوانی ہوتی تو اللہ ابلغ کہتا. بلغ کہہ کے بتا دیا جب تک آپ زندہ ہیں میرے حبیب، علی علی کا پیغام پہنچاتے رہے. ہم نے یہ غدیر سے سیکھا ہے، ہم بھی جب تک زندہ ہیں گلی گلی میں علی علی کرتے رہیں گے، علی علی کرواتے رہیں گے. یہ انگریزی والوں کو میں سمجھا دوں. ایک شے ہوتی ہے کنوے کرنا، مثلا کنوے مائی میسج ٹو مسٹر چیئرمین. ایک مرتبہ کنونس ہم اباؤٹ مائی میسج. ایک ہوتا ہے کنوے کرنا، ایک ہوتا ہے کنونس کرنا. ابلغ ہے کنوے کرنا، بلغ ہے کنونس کرنا. ابلغ یہ ہے، دیکھیے ہمارے لیے وما علینا الا البلاغ. ہم جو مولوی ہیں خواہ مرجع کیوں نہ بن جائے، وہ لکھے گا وما علینا الا البلاغ. کبھی کوئی نہیں لکھے گا وما علینا الا البلاغ المبین. مولوی نہیں لکھے گا، مرجع بھی نہیں، آیت اللہ بھی نہیں،
حجت الاسلام بھی نہیں، والمسلمین بھی نہیں، سکۃ الاسلام بھی نہیں، علامہ بھی نہیں، مولانا بھی نہیں، کوئی نہیں لکھے. وما علینا الا البلاغ المبین، صرف نبی کا، کیونکہ ہم ہیں کنوے کرنے والے، نبی ہے کنونس کرنے والے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھے ہیں آپ؟ ہمارا کام ہے کنوے کر دینا، نبی کا کام ہے کنونس کرنا. یعنی مطلب کیا ہے؟ میرے حبیب ولایت علی جب تک نہ مانے تب تک پہنچاتے رہو تاکہ رحمت اللہ علیہم الگ ہو جائے، لعنت اللہ علیہم الگ ہو جائے. یا ایھا الرسول بلغ. اچھا اب ایک چیز اور جو پہلے نہیں کہی، ما انزل الیک من ربک. یہ انزل کے سے پہلے ما ہوتا ہے موصولہ اور ما ہوتا ہے انون. جیسے مثلا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ بات اب ان کو پتا ہے اور مجھے، آپ کو تو پتہ نہیں. آپ پریشان بیٹھے رہیں گے وہ بات کیا تھی، مطلب ہمارے خلاف تھی، کیونکہ آج کل مزاج تو یہی بن گیا ہے کہ مومن کے خلاف ہی بولتا ہے. آج کل سارا لوڈ مومنوں نے اپنے ایک دوسرے کے خلاف ہی رکھا ہوا، لہذا ہمارا دشمن ریلیکس ہو رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو چھیڑو نہیں، آپس میں لڑنے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ڈیوائڈ اینڈ رول والا قانون ہماری قوم نے اپنا لیا، حالانکہ ہمیں تو چاہیے تھا عفو و درگزر سے رہتے، پیار محبت سے رہتے، ساری اپنی انرجی دشمنان اہل بیت کے خلاف لگا. میں نے بلکہ آج میں سوچ رہا تھا تقریر لکھتے وقت، میں نے کہا جتنا زور ہماری قوم ایک دوسرے کے خلاف لگاتی ہے، یا جتنا زور مولویوں کے خلاف بیچاروں کے خلاف لگتا ہے، مولوی تو ایسے وکٹم ہیں کہ ہر مولوی مظلوم ہے. اتنا زور اگر یہ اپنے تقوی پہ لگاتے ہر بندہ سلمان بن گیا ہوتا، ہر ایک بوذر بن گیا ہوتا، ہر ایک قمبر بنتا. تو اب آ جائیے ذرا اس ایشو کو بھی ڈسکس کر لیں کہ ما انزل. اچھا ما ہوتا ہے انون، جو معلوم نہیں ہوتا. اس کے لیے صلہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ابہام کو ختم کرے. جیسے ابا مثال کے طور پہ پھٹ گئی تو اس کو سینے کی ضرورت ہے. اس سینے کو کہتے ہیں عربی میں وصلت. وصلت یعنی سینہ، صلہ سی دیتا ہے یعنی کنیکٹ کر دیتا ہے. وہ جو جدائی ہوتی ہے اس کو کنیکٹ، صلۃ الرحم بھی یہی ہے، جدائی کو اس طرح پرو دینا جس طرح تسبیح میں دانے پروئے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلۃ الرحم، صلہ رحمی. صلہ رحمی یہی ہے. تو اب اس کا صلہ کیا ہے؟ ما کا صلہ ہے انزل الیک من ربک. یہ پورا جملہ فعلیہ صلہ ہے، یہ بتا رہا ہے وہ ما کیا ہے. پہنچا دیجئے میرے حبیب، یہ حکم ہے، فلسفہ احکام ذہن میں ہے نا، حضور کو حکم ہو رہا ہے پہنچا دیجئے میرے حبیب ما وہ انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے. ماضی میں اعلان کیجئے آج نازل ہوا ہے ماضی میں، تاکہ یہ دشمن علی یہ نہ سمجھے علی کی ولایت کا حکم آج آ رہا ہے. علی کی ولایت کا حکم تو ہمیشہ سے موجود ہے، اعلان آج ہو رہا ہے. جیسے 40 سال کے نبی ہوئے اعلان نبوت ہوا ہے، غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے. اعطائے ولایت تو ازل سے ہے، جب سے نبوت ہے تب سے امامت علی. اب آپ اندازہ فرمائیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ بچائے گا آپ کو شرارتیوں کے شر سے. آپ کے گھروں میں ترجمے والے قرآن تو ہوں گے، ہے نا؟ آج جا کے دیکھ لیجیے، خواہ شیعوں کے ہوں یا سنیوں کے، سارے میرے بھائی بہنیں دیکھ لیں، جتنے بھی ترجمے میری دسترس میں تھے سب نے لکھا ہے یا عصموں کا، بچائے گا اللہ. کن سے؟ من الناس،
اس میں شرارت کا لفظ نہیں ہے قرآن میں، ترجمے میں ہر ایک نے لکھا ہے کہ بچائے گا لوگوں کے شر سے، تو گویا ہر ترجمے والا یہ سمجھتا ہے کہ علی کی ولایت کا انکار خود شرارت ہے، شر ہے۔ اچھا، آپ حج پہ شرارت کے لیے جاتے ہیں یا عبادت کے لیے؟ تو یہ کون سے حاجی ہیں کہ جو حج کر کے بھی شریر رہے؟ نہیں، آپ ایمان سے بتائیں نا بھائی۔ اللہ اکبر۔ میں ایک بات سمجھا ہوں کہ اس آئے غدیر نے فلسفہ احکام میں ایک بات واضح کر دی کہ جو منکر ولایت غدیر ہو اسے حج بھی پاک نہیں کر سکتا، اسے کعبہ بھی پاک نہیں کر سکتا، یا میں یوں کہوں جو عبادت علی سے ہٹ کے ہو وہ عبادت ہی نہیں، وہ شرارت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آخری جو ٹکڑا ہے آیت کا وہ اور عجیب ہے۔ میں پوری غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف میں تو حکم فلسفہ احکام پہ ذرا یا فلسفہ بیان کر رہا ہوں۔ حکم جو اللہ کی طرف سے آیا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اے میرے حبیب کافر قوم کی ہدایت اللہ نہیں کرتا۔ واللہ یہدی من یشاء، ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ تو ہدایت کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ اگر کافر کی ہدایت اللہ نہ کرتا تو آپ ایمان سے بتائیں جو لعنت اللہ علیہم تھے وہ رضی اللہ عنہم کیسے بنے؟ بھائی ایمان سے بتائیں نا، بھائی جو حضور کے خون کے پیاسے تھے وہ آئے ہیں تو بسم اللہ کر کے بٹھایا ہے کہ نہیں بٹھایا؟ میں بھی آج یہی کہوں گا، جو آ جائے در حسین پہ اس کو کہو حسین کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں آج بھی حر مزاج لوگ چاہیے۔ تو امام حسین کی کشتی بڑی وسیع ہے، بلکہ آج سمجھ لیجیے ایک بات، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم 14 کے 14 نجات کے سفینے ہیں۔ دنیا کو جس قیامت میں ایک سفینہ نجات نہیں ملے گا، آپ خوش قسمت ہے، آپ کے پاس 14 آپشن۔ سبحان اللہ، 14 کے 14 ہم نجات کے سفینے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا سَفِينَةُ جَدِّ الْحُسَيْنِ أَوْسَعُ مِنَّا وَأَسْرَعُ مِنَّا، مگر میرے جد حسین کا سفینہ 13 سے بڑا بھی ہے تیز بھی ہے۔ سبحان اللہ، جس کے سفینے کا مقابلہ ماں باپ اور نانا نہ کر سکے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حسین ابن علی کی آفاقیت ہے، یونیورسیلٹی ہے۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے، یہی مسئلہ سمجھ لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ آج تھوڑی سی بحث اور بھی کرنی ہے، صرف ایک مسئلہ یہ سمجھ، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تاکہ کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں۔ تو یہ کون سے کافر ہیں کہ جن کو اللہ ہی ہدایت نہیں کر رہا؟ تو کافر ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک منکر لا الہ الا اللہ، ایک منکر محمد الرسول اللہ، ایک منکر علی ولی اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے منکر ہیں اللہ انہیں ہدایت کرتا ہے، جو اعلان غدیر یعنی علی ولی اللہ کے منکر ہیں اللہ فرما رہا ہے ان کو خدا بھی ہدایت نہیں کرتا، ساری قوم ہی کافر ہے۔ اسی کفر کے الزام سے بچنے کے لیے تو بڑے بڑے بزرگوں نے کہا تھا بخن بخن لک یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنۃ، مبارک ہو یا علی، آج آپ میرے بھی مولا بن گئے اور قیامت تک ہر مومن مرد کے مولا بن گئے، ہر مومن عورت کے مولا بن گئے۔ نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، انہوں نے فرمایا قیامت تک
ہر مومن مرد کے بھی آپ مولا، ہر مومن عورت کے بھی آپ مولا۔ اب آ جائیے ایک ایشو اور ریز کریں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ۔ اللہ اکبر، یہ تحیۃ من اللہ کی عجیب منزل ہے، اس کو ذرا توجہ سے سننا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو حکم یہ ہے کہ اس کا جواب بہتر۔ کہ ہمارے ہاں آج کل ایک بری رسم پڑ گئی ہے، سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ اول تو سلام کرتے ہی نہیں، یا ہائے وائے کا رواج چل گیا ہے۔ جی ہاں، میں نے ایک زمانے میں کالم لکھا تھا ہائے امریکہ وائے امریکہ، تو میری کسی نے شکایت لگا دی، اپنے قوم کے لوگ تو بڑے مہربان، انہوں نے وائے امریکہ لکھا ہے، ہائے امریکہ وائے۔ میں نے کہا بھائی جس کے پاس شکایت کی، میں نے کہا WHY وائے، وائے امریکہ سے مراد یہ ہے WHY، ہائے امریکہ وائے، ہائے امریکہ ہاؤ آر یو امریکہ، اور وائے امریکہ وائی وی لیو ان امریکہ، اس میں کوئی کباہت تو نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو خواہ مخواہ ہم نے اتنا پیسہ ضائع کر دیا۔ تو آپ حضرات سے درخواست کروں گا، شکایتیں وکایتیں نہیں کرنی، علی کی شیعوں کی یہ کام نہیں ہے۔ بالکل آپ آپس میں رشتہ دار ہیں، آپ مولا علی کے بچے ہوئے خبیر سے پیدا ہوئے، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ کے سینے میں وہ نعمت ہے مولا علی کی ولایت کی۔ امام صادق سے کسی نے کہا میں غریب ہوں، آپ نے فرمایا یوں کر، میرے جد علی کی جو ولایت ہے سینے سے نکال کے مجھے دے دے، اس کے مقابل میں جتنا پیسہ مانگ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ نہیں دے سکتا، فرمایا پھر تو امیر ترین بندہ ہے اس وقت۔ مجھے آج بڑی خوشی بھی ہوئی، مجھے انتظامیہ نے بتایا ہے کہ ماشاءاللہ 70,000 پاؤنڈ لگایا ہے انہوں نے اوپر چھت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ باتھ روم بھی نئے بنائے ہیں، حلیہ سینٹر کا اچھا ہو گیا ہے مسجد کا بھی۔ تو میں آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ آپ حضرات خواتین بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ڈونیشن دیں۔ بعض بندے تو یہ ہیں انہوں نے قسم کھائی ہوتی ہے، اب میرے پاس بھی ہے، میرے جو ممبر ہیں، خود میرا بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ ابو میں کبھی 50 سے اوپر نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی دعا کر دوں گا یا اللہ اس کی جو تنخواہ ہے وہ 7,000 سے 2,000۔ کہتے نہیں میں آئندہ 200 دوں گا۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، نہیں میں بھی ایسی بات، میں بھی ایسی دعا کروں گا یا اللہ جیسے یہ تجھے دے رہا ہے ویسے اسے بھی دے۔ 7,000 تنخواہ تو لے رہا ہے، تیرے لیے تو 2,000 بھی کافی ہے، جو 5,000 اوپر کا مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بند کروا۔ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ ایک تو بری رسم پڑ گئی ہے کہ ہم نے 120 دے دیا ہے۔ 120 ہے نا آپ کے ہاں، ہمارے یہاں تو 100 ہے۔ آپ کے یہاں تو اینول ہے، ہمارے یہاں تو منتھلی ہے، منتھلی ہے 100۔ ہاں ہم تو 100 منتھلی لیتے ہیں۔ میں اگر یہاں ہوتا تو 100 منتھلی لیتا، اور آپ کے رزق بھی اللہ سے بڑھواتا محمد و آل محمد۔ میں کہتا جس کا رزق نہ بڑھے وہ نہ دے، میرا تو یہ کھلا اعلان ہوتا ہے۔ آپ دے کے دیکھیں، اگر نہ بڑھے تو بے شک آپ نہ دیں، بلکہ واپس لے لیں بے شک۔ تو ایک تو مہربانی یہ فرمائیے کہ ان ایام میں تمام لوگوں کو چاہیے کہ محرم فنڈ کے لیے ذرا خصوصی عنایت کریں، اس لیے کہ محرم کے اندر خاص خرچ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ انہوں نے اوپر کچھ اور بھی بنانا ہے، شاید ہال بنانا ہے کمیونٹی کا، جی ہاں اوپر والا، ہاں چھت کا بھی ہے۔ تو مہربانی کریں آپ انشاءاللہ الحسین امام بارگاہ اور الحسین مسجد کی چھت بنوا دیں۔ الحسین محشر کے دن آپ کو چھت دیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ یہ جو بچے جوان ہیں جو ایڈلٹ ہو گئے ہیں ان کو بھی چاہیے، اچھا خاصا کما رہے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ بچے بہت کم دیتے ہیں، ہمارے یہاں تو بہت کم دیتے ہیں، یہاں کا نہیں پتہ۔
امید ہے انشاءاللہ کل سے آپ ذرا مہربانی کریں اپنی جیبوں کو بھی ہوا لگائیں تاکہ انشاءاللہ یہ عشرہ اس اعتبار سے بھی کامیاب ہو کام۔ تقریر تمام ہو گئی، اب وقت بالکل باقی نہیں بچا۔ انشاءاللہ میں کل یہیں سے شروع کروں گا کہ جب کوئی آپ کو سلام کرے تو جواب اس کا اچھا دینا چاہیے۔ السلام علیکم کا جواب ایسے نہیں سلام بولے، جیسے کہ غصے میں بڑے بیٹھے۔ سلام تو میرے امام نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ سلام کا فلسفہ کیا ہے، فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں بھی ویپن ہو اور تمہارے دوست کے ہاتھ میں بھی ویپن ہو اور رات تاریک ہو تو تمہارے درمیان کون سا رشتہ ہے جو تمہیں ویپن سے بچائے گا؟ تو فرمایا یہ سلام ہی تو ہے، وہ سلام کرے یا تم سلام کرو، سمجھ میں آ جائے گی۔ اس پر ویپن استعمال نہیں کرنا، یہ تو اپنا۔ اللہ کریم آپ سب کو جزا دے۔ سلام کرنے کا ثواب ہے ایک، جواب دینے کے ثواب ہیں 99۔ نہیں، الٹ، سلام کرنے کے ہیں 99، جواب دینے کا ہے ایک تو چیک کرنا تھا۔ سلام کرنے کے ہے 99، سلام کرنے کے 99 ہے کہ جو سنت ہے، جواب دینے کا ایک ہے جو واجب ہے تاکہ رسم سلام رہے، بندہ مغرور نہ ہو۔ علی سے کسی نے پوچھا ساری بیماریاں چلی گئیں مگر غرور نہیں جا رہا، فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل شروع کر دے، زندگی بھر تکبر نزدیک ہی نہیں آئے گا۔ اور ایک ہے مسلم بن عقیل، بے اختلاف روایات 30,000 18,000 کئی روایتیں ہیں، لوگوں نے بیعت کی ہے۔ جب مغرب کی نماز پڑھائی تو 30,000 لوگوں نے نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھانے لگے تو لگتا یہ ہے کہ اقامت کہنے والا بھی کوئی۔ میرے مولا کا سفیر دیار غیر میں اتنا غریب ہو گیا جسے امام نے لکھا تھا ثقتی و معتمدی، یہ میرا بھائی بھی ہے، میرا ثقہ بھی ہے، میرا قابل اعتماد بھی۔ سفیر حسین تنہا ہو گئے، جن کے گھر میں قیام پذیر تھے ان کو اتنے کوڑے مارے گئے حامی کو کہ وہ شہید، یہ بعد میں ان کو یہ سزا دی گئی۔ اکثر لوگوں کو اریسٹ کر دیا گیا، اکیلے ہو گئے۔ رات کی تاریکی میں قبضہ شمشیر کے ہاتھ رکھ کے باہر نکلے حانی کے گھر سے، ایک طوع نامی مومنہ ہے اس کے دروازے پہ بیٹھے۔ میں جب طالب علم تھا اس وقت ایک نجف میں ایک صاحب آئے تھے، قم میں بھی آئے تھے، ان صاحب نے ایک عجیب جملہ پڑھا تھا اور وہ موثق ہیں، ثقہ ہیں، اس لیے پڑھ رہا ہوں، ابھی تو دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ عموماً دیکھے بغیر نہیں پڑھتے تھے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی باہر جو دہلیز کے باہر ایک بڑھی ہوئی جگہ تھی وہاں بیٹھے تو عرب کا دستور تھا کہ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے جب آتے تھے تو باہر جھانکتے تھے کہ کوئی گلی میں نہ ہو۔ جب دروازہ بند کرنے کے لیے طوع نامی بی بی آئی ہے تو باہر جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک مسافر ہے جو قبضہ شمشیر کے اپنی پیشانی میں بڑی حسرت میں پریشانی میں بیٹھا ہے۔ کہا قم یا عبداللہ، میرے گھر کے پاس سے چلا جا، حالات بڑے خراب ہیں، اور اگر وسترح فی بیتک، اپنے گھر کا کیا۔ مسلم کہتے ہیں مالی بیت فی الکوفہ، میرا تو کوئی کوفہ میں گھر نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا حالات بہت خراب ہیں، جواسیس نے گھیر رکھا ہے ہمارے گھروں کو، یہاں سے اٹھ جا۔ جیسے اٹھے، اب ان بزرگوار نے پڑھا تھا، ان کے منہ سے نکل گیا یا ابا الحسن ادرکنی، جیسے آپ کہتے ہیں نا یا علی مدد، یہ بنی ہاشم کا دستور تھا۔ پہلی صدی ہجری میں ان پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ مولا علی کو پکارتے تھے یا ابا الحسن، کیسے کہا یا ابا الحسن ادرکنی، یہ مومنہ دروازہ بھول گئی۔ طوع نامی بیوی کہتی ہے اتعرف ابا الحسن، عبد خدا تو
ابو الحسن کو جانتا ہے؟ فرماتے ہیں انی لا اعرف ابو الحسن من اہل کوفہ، جیسے میں ابو الحسن کو جانتا ہوں کوفے میں ایسا کوئی نہیں جانتا۔ پھر کہتی ہے اتعرف مولائی الحسین، اگر تو میرے مولا علی کو جانتا ہے پھر تو میرے مولا حسین کو بھی جانتا ہوگا نا۔ انی لا اعرف مولا الحسین، جیسے میں حسین کو جانتا ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا کوفے میں۔ ایک مرتبہ کا اتعرف سفیر الحسین، تو پھر تو میرے مولا کے سفیر حسین کو بھی جانتا ہوگا۔ جیسے ہی کہا نا اتعرف سفیر الحسین، ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ بی بی انا سفیر الحسین، وہ حسین کا سفیر میں ہوں۔ تقدم یا سیدی، تشرف یا سیدی، تفضل یا سیدی۔ لے کے گئی گھر میں، تہجد کی نماز پڑھی میرے مولا کے سفیر نے کہ گھیر لیا فوجوں نے، یہ کہہ کے مسلم نکلے کہ بی بی میں باہر نکلتا ہوں، ہم ہاشمی ہیں، ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی کے گھر میں فوجیں داخل ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے مولا کے سفیر، آپ کی غیرت سے اتنا برداشت نہ تھا کہ کنیز کے گھر میں فوجیں آئیں۔ ذرا کربلا میں دیکھیے یہ رسول کی بیٹیاں لٹی ہیں، یہ رسول کے حرم لٹے ہیں، خیموں میں فوجیں آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس نکلے ہیں، جنگ شروع ہوئی ہے، پشتوں کے پشتے کیے ہیں، اتنے لوگ مارے ہیں میرے مولا کے سفیر نے کہ جرنیل نے بار بار جب دستے مانگے ہیں تازہ دم، عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام بھیجا ایک ہاشمی جوان تم سے فتح نہیں ہو رہا، زیر نہیں ہو رہا، تو جرنیل نے جواب دیا اتزعم اقاتل ببقال کوفہ، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم کوفہ کے کسی دکاندار سے جنگ کر رہے ہیں؟ نقاتل بدم ہاشمی، تجھے کیا خبر ہم سے ہاشمی خون لڑ رہا ہے، اتنا میرے مولا نے مارا ہے، اتنے پشتوں کے پشتے کیے میرے عزیزوں، آخر چاروں طرف سے گھیر لیا، پچھلی سائٹ سے گڑھا کھودا۔ راوی نے یہ لکھا کہیں سے تلواریں آتی تھی، کہیں سے نیزے آتے تھے، کہیں سے تیر آتے تھے، اور اگر معاف کر دو جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھاتے اور میرے مولا کے سفیر کے سر پہ ڈالتے۔ آخر میرے مولا کے سفیر گر گئے، اس گڑھے میں گرفتار کر کے لے آئے، راستے میں جام پانی کا مانگا، جام پانی کا تو مل گیا مگر ہونٹ کٹ گئے تھے، جب پینا چاہا پانی کی رنگت بدل گئی، یہ کہہ کے آگے بڑھے مولا اب آپ کے بابا سے جا کر کوثر پیوں گا۔ دروازے پہ دارالعمارہ کے پہنچے، حکم یہ تھا گورنر کا کہ جو بھی اندر آئے امیر کہہ کے سلام کرے۔ انہوں نے کہا سلم علی الامیر، ہمارے امیر پہ سلام کر۔ حضرت مسلم کہتے ہیں مالی الامیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ ادھر حسین ابن علی راہ کوفہ میں ہے نا، ابھی تو چلے ہی ہیں، حسین ابن علی چلے ہی ہیں، کل چلے ہیں اور آج شہادت ہے، 8 کو چلے ہیں 9 کو شہادت ہے۔ سرکار غازی کو بلایا ہے، اپنے قریب بلایا اور سرکار غازی کو بھی دکھایا یہ منظر، اور کہتے ہیں بھائی مسلم آج میرے دشمن کے دربار نے تم نے مجھے امیر کہا، آج کے بعد ہم سودا کر لیں گے، جب بھی میری مجلس ہوگی دنیا کہے گی غریب حسین، جب تمہاری شہادت پڑھی جائے گی لوگ کہیں گے امیر مسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بس میرے عزیزوں اسی دوران نہ معلوم کیا سوجی ہے حسین ابن علی کو، جب پکڑ کے دارالعمارہ کی چھت پہ لے جائے گئے مسلم، تو ادھر سے تلوار تان لی جلاد نے، بڑا ایکسپرٹ جلاد تھا، ایک مرتبہ قتل کرنا چاہا، سر جدا کرنا چاہا، تلوار گر گئی، دوسری مرتبہ جب مقرر تلوار گر گئی، ابن زیاد چھت پہ آیا دارالعمارہ کی،
تو بڑا ایکسپرٹ جلاد ہے، تیرے ہاتھ سے تلوار کیوں گرتی ہے؟ اس نے تلوار پھینک دی، اس نے کہا میں کیا کروں، میں تلوار مارنا چاہتا ہوں، سامنے سے رسول اپنی ریش پکڑ کے آ جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں جلاد میرے بیٹے کے ضمیر نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ابھی تلوار چلنا چاہتی ہے۔ عید کی شاپنگ کے لیے اہل کوفہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بازار جا رہے ہیں۔ مسلم کہتے ہیں جلاد ایک لمحے کے لیے رک جا، میں ان کوفے والوں کو ایک پیغام دے دوں۔ کہتے کوفے والوں اگر میرے دونوں بچے کہیں مل جائے انہیں نہ بتانا بابا مارا گیا، وہ پردیس میں برداشت نہ کر سکیں گے۔ یہ پہلی لاش تھی مسلم کی کہ پوری گلیوں میں پھرائی گئی اور سر دارالامارہ کی چھت پہ لٹکایا گیا۔ جب سر گرنے لگا تھا ابو الفضل کو دکھایا تھا، ابو الفضل نے جانا چاہا، کہاں جاتے ہو میرے مولا حسین؟ کہتے کہ لڑنے نہیں جاتا، دیکھ رہا ہوں ابھی میرے بھائی مسلم کا سر گلی میں زمین پہ گرے گا، اپنی ابا کا دامن بچھاؤں گا۔ کہ ذرا نشیب میں دیکھ ابا۔ اب جو نشیب میں دیکھا موت کی پٹی باندھے ہوئے حسین کی ماں ہے، اپنی چادر میں کہتی آ میرے بیٹے کے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آخری جملہ ہے التماس دعا۔ ماشاءاللہ بہت رو چکے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی بعض مورخین نے باب الحوائج لکھا ہے۔ اول قتیل کربلا، کربلا کے واقعے کا پہلا شہید ہے مسلم ابن عقیل۔ اور مسلم کی ایک مصیبت یہ ہے، آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ بی بی زینب کی نسل ختم ہو گئی تھی، یہ درست نہیں ہے۔ بی بی زینب کے بیٹے بھی موجود تھے، بیٹیاں بھی موجود تھیں، جس کی نسل کربلا میں ختم ہوئی وہ مسلم بن عقیل ہے، وہ رقیہ بنت علی ہے۔ اس لیے کہ ان کے دو بیٹے شہید ہوئے یہاں، دو بیٹے کربلا میں، ایک بیٹی بچ گئی تھی۔ عزیزوں وہ جب آگ لگی خیموں میں، گھوڑوں کی ٹاپوں میں، وہ بچی رون دی گئی، وہ بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔